جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی امتوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہی کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا۔ اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، یعنی جتنے بھی انسان آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی انسان بھی اس بوڑھے کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چنے ہوئے کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا، مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر یہ پوچھنے گئے کہ یہ بوڑھا کون ہے جو اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تو اتنا چالاک اور بدماش ہے کہ کشتی میں بھی آ گیا۔ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تو اپنا گر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، یعنی تو اپنا وہ تجربہ بتا کہ جس سے تو لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا، جی بتاتا ہوں، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنا گر بتاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ غور سے سنیے کہ میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ پہلی بات حسد ہے اور دوسری بات حرص ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ پھر وہ مزید تفصیل میں گیا اور کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے ہی برباد ہوا ہوں، اور حرص وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، یعنی خود اس طرح برباد ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ اس کو اللہ نے سجدہ کروایا، میں اتنا عبادت گزار ہوں، مجھے سجدہ نہیں کروایا۔ اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ یا کوئی بھی دانہ تھا، روایات مختلف آتی ہیں، وہ کھانے کے حرص کی اور زمین پر اتار دیے گئے۔ تو لہٰذا اس لیے اس نے کہا کہ اسی لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعی یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج سب کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے ہیں۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے کہ وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتا، اور دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے، میرے پاس یہ حالت کیوں نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ مردود، تو اتنا بڑا بدماش ہے، تو نے کیا فساد مچایا ہوا ہے؟ اگر تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاتا تو دنیا میں امن و امان ہی ہو جاتا۔ تو وہ مردود جواب میں یہ کہنے لگا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف انگلی ہی لگاتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ شیطان نے کہا کہ ابھی دیکھنا کہ میں انگلی لگاؤں گا، پھر تم انگلی کا فساد بھی دیکھنا۔ تو لہٰذا قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں پر کسی برتن میں شیرہ پڑا ہوا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈبوئی اور شیرہ کو دیوار پر لگا دیا۔ تو جب شیرہ دیوار پر لگا تو شیرہ پر آ کر اس پر مکھی بیٹھ گئی۔ اس نے اس کو کھانے کے لیے، لہٰذا اس مکھی کو بھی کھانے کے لیے ایک چھپکلی آ گئی۔ ساتھ ہی ایک آدمی کام کر رہا تھا، اس نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کر چھپکلی کو دے مارا، اور وہ جوتا دیوار سے ٹکرا کر حلوائی کی مٹھائی پر گر گیا۔ جیسے ہی جوتا مٹھائی پر گرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، اوئے تو نے میری مٹھائی میں جوتا کیوں مارا؟ اب وہ الجھنے لگے، ادھر سے اس کے دوست بھی آ گئے اور ادھر سے جس نے دوست مارا تھا، حلوائی کے دوست وغیرہ، وہ بھی پہنچ گئے۔ بالآخر جھگڑتے جھگڑتے ایسا جھگڑا کیا کہ خدا کی پناہ۔ اب شیطان اس آدمی سے کہنے لگا، دیکھ، میں کہتا نہیں تھا کہ میں تو صرف انگلی ہی لگاتا ہوں؟ تو جب اس کی ایک انگلی کا یہ سارا فساد ہے تو اب آپ خود ہی سوچئے کہ پورے کے پورے شیطان میں
اتنی زیادہ نحوست ہوگی۔ ہمیں شیطان کے تمام اسباب سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔